سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ خیمے سے باہر چنگیز خان کے لڑکے اور چند تاتاری سردار ایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کے استفسار پر مترجم نے طاہر کو ان کے ساتھ متعارف کرایا۔ انہوں نے طاہر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کا جواب دیا، لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قلعوں کی مضبوطی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدر ناقص نہیں۔ یہ دیکھیے۔ چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ رومال پر بنا ہوا نقشہ اس قدر مکمل تھا کہ طاہر کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک تاتاری سردار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ طاہر ابھی تک نقشہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر تاتاری زبان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیے۔ طاہر جب یہ رومال واپس دینے لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا، اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اور نقشے موجود ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، بغداد کا نقشہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ ایک خیمے کے اندر داخل ہو رہے تھے، مترجم نے طاہر سے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں، بھلا اس شخص کے دل میں جو انسانی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کرتا ہے اسلام کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے اس کی اتنائی کا افسوس نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ مجھے اپنا فرض پورا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مترجم نے کہا، آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔ طاہر نے چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ مترجم نے ایک منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے آپ کی بعض خیالات کی ترجمانی ذرا مہذب طریقے سے کر دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، مہذب طریقے سے آپ کی مراد وفدیانہ طریقہ ہے؟ مترجم نے جواب دیا، مہذب طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں دھکے دے کر دربار سے نکالا نہیں گیا۔ آپ کے ساتھ تو شاید رعایت برتی جاتی، مجھ پر غصہ ضرور نکالا جاتا۔ طاہر نے کہا، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تاتاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، تو چنگیز خان کی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے یا تو وہ اپنی فوجی قوت پر بہت ناز ہے اور یا وہ میرے الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی سمجھتا ہے۔ مترجم نے کہا، خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہ اقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغداد واپس پہنچ کر تاتاریوں کی فوجی قیادت کے متعلق خلیفہ کی غلط فہمی دور کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ آپ نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر مترجم کے ساتھ پہاڑی کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی پہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگہ رک کر ان خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ نہیں جانتے کہ پہاڑ کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس قسم کی کتنی اور وادیوں میں تاتاریوں کی ٹڈی دل بکھری ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افواج خوارزم پر حملہ کریں گی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان اعظم نے خوارزم شاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکے گی، اور خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنتوں کی افواج بھی میدان میں آ گئی تو بھی تاتاریوں کے سیلاب انہیں خسو خشاع کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ پہاڑی ندی کے سیلاب کے سامنے ریت کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اس لیے آپ کو بغداد کے ساتھ ہمدردی ہے تو خلیفہ کو ایسے شخص کے ساتھ بگاڑنے کا مشورہ نہ دیں جو اپنے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ طاہر نے برہم ہو کر جواب دیا، آپ ضرورت سے زیادہ چنگیز خان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب طریقوں کا علم ہے جو چنگیز خان اپنے حریفوں کو مرعوب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انتشار کی وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسوں مغرب کی نصرانیوں کی ٹڈی دل افواج کو پے در پہ شکستیں دے چکے ہیں، اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیادہ نہیں، ورنہ خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصر اور شام کی افواج سے کم ہوں گی۔ مغرب کی ٹڈی دل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام، فلسطین اور مصر کے کسی میدان میں 50,000 سے زیادہ افواج لا سکے، لیکن تاتاریوں کے مقابلے کے لیے بغداد سے
3 لاکھ اور خوارزم سے 4 لاکھ افواج میدان میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیرخواہ سمجھ کر اسے تاتاریوں کی طاقت سے مرعوب ہونے کا مشورہ دیا ہے تو میں آپ کو چنگیز خان کا وفادار سمجھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت مدافعت کے متعلق اس کی غلط فہمی دور کریں۔ مترجم نے جواب دیا، چنگیز خان احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن خلیفہ بغداد اپنے احساس کمتری کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ خلیفہ کو نہ صرف احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب نہ لا سکے گا، بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیفہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر خوارزم اور بغداد کی فوجی قوت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کی وساست سے یہ درخواست نہ بھیجتا کہ خوارزم پر حملہ نہ کرو۔ ایک طاقتور انسان اپنے حریف سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے گا۔ طاہر نے کہا، اس پیغام سے خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کے عوام کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ دولت عباسیہ در پردہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر رہی ہے۔ مترجم نے پھر ایک بار منافقانہ مسکراہٹ سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوارزم شاہ کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کی غلط فہمی دور ہوگی یا نہیں، لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط فہمی دور کر دی ہے۔ چلیے میں آپ کو آپ کے خیمے میں چھوڑ آؤں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، پہلے یہ بتائیے کہ وہ غلط فہمی کیا تھی جسے میں نے دور کیا؟ مترجم نے کہا، آپ کو آنے والی حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ نہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ میں چنگیز خان کا وفادار ہوں اور میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں ایسی باتیں ظاہر نہ کروں۔ ایلچی نے یہاں تک کہہ کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کی بعض باتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن نامعلوم میں اپنے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کیوں محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیے۔ واپسی پر مملکت تاتار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر فوکند کے جنوب مشرق میں کوئی 100 میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاروں اور تاجروں سے آباد تھا۔ آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریباً 5000 سپاہی رہتے تھے۔ بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چند معززین کو اس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے اپنے گھر پر ٹھہرایا۔ شہر کے باشندے تاتاریوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مکان پر آ موجود ہوئے۔ طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خوارزم کی مدد کرے گا۔ ایک تاجر نے سوال کیا، کیا آپ کو چنگیز خان کے وعدے پر یقین ہے؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گورنر نے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک دعاؤں سے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا ایک خط جس میں انہوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی پکڑا جا چکا ہے۔ خلیفہ کو یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی صحیح عزت ختم ہو جائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف بغداد میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسرا پیغام دے کر روانہ کر دیا، اور اب شاید وہ موقع پا کر چنگیز خان کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر دھمکی دی تھی، تم میری طرف سے مطمئن رہو۔ طاہر نے جواب دیا، خلیفہ کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو زیب نہیں دیتا، تاہم اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حالات خلیفہ کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں قراقرم میں انسانی کھوپڑیوں کی انبار دیکھ چکا ہوں۔ اب بغداد کی مساجد میں کھڑے ہو کر میرے لیے لوگوں کو یہ بتانا مشکل نہیں کہ تاتاری انسانیت کے کس قدر دشمن ہیں، اور اگر خوارزم پر کوئی سیلاب آیا تو اس کی لہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی، اور اگر مجھے خلیفہ یا وزیر اعظم میں سے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مسجد میں لوگ میری زبان سے یہ اعلان سنیں گے کہ تمہارے محافظ چنگیز خان کے ساتھ تمہاری عزت و ناموس کا سودا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ کو اگر خوارزم کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہو تو بھی بغداد کو بچانے کے لیے وہ یقیناً خوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوگا۔ اگلے دن طاہر روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن عامل شہر نے کہا، آج جمعہ ہے،
شہر کے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں، اس لیے آج ضرور ٹھہر جائیں۔ اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ گورنر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن ٹھہرنا منظور کر لیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی زبان میں جادو ہے، کاش بخارا اور سمرقند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے۔ عوام اپنی عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کوتوال ملا اور اس نے کہا، میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، خیر تو ہے۔ کوتوال نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ مصافحہ کیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سوال کیا، کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھے یہاں نہیں بتا سکتے؟ میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اس میں کیا ہے؟ کوتوال نے جواب دیا، اسے کھول کر دیکھیے، شاید کوئی ایسی شے مل جائے جسے آپ پہچانتے ہوں۔ طاہر نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں 3 ہیرے چمک رہے تھے۔ طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟ کوتوال نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ کا نوکر ابھی ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریافت کر رہا تھا، اور وہ تاجر کل آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ سے تقریر سن کر آپ کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اسے شک گزرا کہ ایک معمولی حیثیت کے آدمی کے پاس ایسے قیمتی ہیرے نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے۔ چنانچہ میں تلاش کے لیے نکلا تو وہ ایک اور تاجر کی دکان پر ہیرے کی قیمت دریافت کر رہا تھا۔ ہیرے کی قیمت جاننے کے متعلق اس کی بےقراری یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کوتوالی لے گیا، وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے 2 اور ہیرے بھی نکل آئے۔ طاہر نے کہا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے ہیں؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیتا، اور آپ کو اس واقعہ سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کوتوالی کے قریب پہنچ کر طاہر نے کہا، آپ نے اس کا نام پوچھا؟ کوتوالی نے جواب دیا، وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ طاہر نے کہا، بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ بات کروں۔ کوتوال نے کہا، چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اسے وہاں لے آؤں گا۔ طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کر نکل گیا۔ طاہر نے کمال کی طرف دیکھا، اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہیرے میرے ہیں۔ طاہر نے اٹھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ مجھے یہ تھیلی تاتاریوں کے خیمے میں ملی تھی۔ تو پھر یہ مجھے دے دو، تاتاریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ نہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو پھر تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں یہ کس نے دیے؟ کسی نے نہیں دیے، مجھے تو یہ راستے میں ملے تھے۔ طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زور سے چپت رسید کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ کمال نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیرے تمہیں چنگیز خان نے دیے ہیں؟ کمال نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے کہا، اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہاری شرگ کے زیادہ قریب ہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے۔ طاہر نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پوچھا، کیا یہ درست نہیں کہ تم نے اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم اس سے نہیں ملے۔ طاہر نے کہا، اپنی ٹوپی اتار دو۔ کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹوپی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت لگاتے ہوئے کہا، شور نہ کرو، اور اس کی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر اسے یہ نشانات عربی دھندلے حروف نظر آنے لگے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑھے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے،
اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ یقین کیجئے میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا، اپنا سر دھو کر صاف کرو۔ کمال تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، لیکن طاہر نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ کمال نے سہمتی ہوئی آواز میں کہا، یہ روغن پانی سے نہیں اترے گا، تو اپنا سر ریت مل کر صاف کرو۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوگا۔ دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، خوارزم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں۔ خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایلچی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو، اسے صرف راستے کی مشکلات پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمک خوار اور آپ کا خادم خاص وحید الدین وزیر خارجہ۔ جب طاہر نے کمال کو دوبارہ سر پر ٹوپی رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبوتے رہے۔ میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہ سکا۔ میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ طاہر نے کہا، تم صرف سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو۔ آپ جان بخشی کا وعدہ کریں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ اس سازش میں کون کون شریک ہے؟ میں نہیں جانتا۔ ابو اسحاق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مکان میں لے گیا تھا۔ وہاں مجھے ایک تہہ خانے میں رکھا گیا۔ جمیل سے میری ملاقات اسی تہہ خانے میں ہوئی۔ ہم دونوں کے سر مونڈ کر کھوپڑیوں پر کچھ لکھا گیا، اور جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں اپنی بات اہم مہم پر لے جاؤں گا۔ سر دست تمہیں وزیر اعظم کے پاس ملازم رکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم وزیر اعظم کے استبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابو اسحاق استبل میں داروغہ ہے۔ ابو اسحاق نے ہمیں 500 دینار دیے اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ راز کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کاٹ لیے جائیں گے۔ طاہر نے سوال کیا، اس دوران میں تم سے کبھی وزیر اعظم سے ملاقات کی؟ اسے دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا، لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔ صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو اسحاق ہمیں ان کے پاس لے گیا، اور جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی آپ سن چکے ہیں۔ استبل میں ملازم ہونے سے پہلے جس تہہ خانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر خارجہ کے محل سے کتنی دور تھا؟ ہمیں وہاں سے رات کے وقت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پر تھا۔ تم وحید الدین سابق وزیر خارجہ کو پہچانتے ہو؟ میں نہیں پہچانتا، لیکن تہہ خانے میں ہمارے سروں پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کا خیال تھا کہ وہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ استبل میں ملازم ہونے کے بعد تم نے کبھی اس کو دیکھا؟ ابو اسحاق نے کبھی تمہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہارے سروں پر لکھی ہوئی تحریر دکھائی؟ نہیں، ہمیں سوائے اس دن کے جب کہ آپ وہاں موجود تھے کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ طاہر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ کم از کم اسے یہ اطمینان تھا کہ وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں، اور یہ سازش وزیر اعظم کی لا علمی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہو رہی تھی، اور وزیر اعظم کے استبل کا داروغہ اس کا اعلی کار تھا۔ رخصت کے وقت اسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں باہر سے کوئی آدمی بھیجنے کی بجائے اپنے نوکروں میں سے 3 آدمی آپ کو دے رہا ہوں۔ وحید الدین کی پہلی سازش پکڑی جا چکی تھی، لیکن رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کا مسودہ تیار ہو چکا تھا۔ طاہر خلیفہ کے متعلق بھی اپنے دل کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا، اور وہ جس قدر سوچتا تھا اسی قدر پریشان ہوتا تھا۔ جب خوش فہمی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ یہ سوچتا ممکن ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کے ایما پر ہوا ہو، اور اس نے احتیاطاً ان لوگوں کو اپنوں سے دور رکھا ہو تاکہ اگر یہ پہلے ایلچی کی طرح پکڑے جائیں تو کوئی ایسا ثبوت نہ دے سکیں جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے۔ لیکن اس کے دل کے فیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تردید کر دیتی۔ اس نے پھر کمال سے پوچھا، کیا اس دوران میں تم نے کبھی خلیفہ سے ملاقات نہیں کی؟ اس شام تمہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ہاں، ابو اسحاق ہمیں چنگیز خان کی مسلمان ملازم کے پاس لے گیا، اور اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگی۔ جمیل کے سر پر اسی تحریر کا فارسی ترجمہ ہے،
اور ابو اسحاق کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ ہے۔ طاہر نے کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، لیکن اگر ابو اسحاق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کمال کوئی بات کہے بغیر طاہر کے آگے چل دیا۔